برادران ملت اسلامیہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونسلم ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ یا ایہا الذین آمنوا اوفوا بالعقود۔ صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ آئیے ہم اور آپ انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ آقا نامدار فخر دو جہاں سرور کون و مکان جناب روح فدا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں ایک مرتبہ اپنی غلامی کا ثبوت پیش کرتے ہوئے درود و سلام کی ڈالی پیش کریں اور بآواز بلند پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے دیوانوں، اسلام اور مذہب اسلام نے ہم اور آپ کو بہترین اور میٹھی میٹھی باتیں عنایت فرمائی۔ یہ اسلام میٹھا ہے، ایمان میٹھا ہے، اور احادیث مبارکہ کے اندر یہ الفاظ بہت آئے، حلاوت الایمان، حلاوت الایمان، ایمان کی چاشنی، ایمان کی مٹھاس۔ تو انسان مذہب اسلام کے آئین اور قانون پر اور آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم نے جو ہم اور آپ کو طریقہ اور جو نہج عنایت فرمایا، ان تمام تر چیزوں پر ہم اور آپ عمل پیرا ہونے کی کوشش کریں گے تو ہمارے دل کے اندر حلاوت ایمان پیدا ہوگی، ایمان کی چاشنی، ایمان کی حلاوت اور ایمان کی شیرینی پیدا ہوگی۔ اور نبی کون و مکان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، میں بارہا یہ جملے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ انسان اگر صحیح معنوں میں تمام تر اعمال و اشغال اور افعال کے اندر آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کی سنت کو ملحوظ رکھے گا تو میں نے آپ کو بتایا کہ انسان کا دنیاوی عمل بھی ہوگا اور محبوب کی سنت پر عمل کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی اس کے نامہ اعمال میں عبادت کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اور یہ آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کی باتوں سے ہم اور آپ کو میسر ہوا، ملا، حاصل ہوا، بشرط یہ ہے کہ ہم اور آپ بس اس کائنات اور اس زمین میں رہ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کمال کو تلاش کرتے رہے۔ آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم نے جو طریقہ اور جو نہج عطا فرمایا اس پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کریں، اور نبی کون و مکان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہم اور آپ کو جو طریقہ دیا اس پر عمل کی کوشش کے ساتھ ساتھ میں ہم اور آپ دوسروں کی بھی اس کی ترغیب دلانے کی کوشش کریں تو ہمارے اور آپ کے لیے یہ اعمال دنیا کے اندر بھی باعث رحمت ہوں گے اور مرنے کے بعد ہمارے اور آپ کے لیے باعث نجات اور باعث شفاعت بن جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کلام پاک میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والو اپنے وعدے کو پورا کرو، وعدے کو پورا کرو۔ اور ایک موقع پر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جو اللہ تبارک و تعالی کی ذات پر بھروسہ کرتا۔ اللہ تعالی کی ذات ایک عظیم ذات ہے،
اس ذات کے اوپر اگر ہمارا اور آپ کا ایمان کامل اور یقین کامل، اذعان کامل جس دن ہو جائے گا تو رب تبارک و تعالی ہم اور آپ کو دونوں جہان کی کامیابیاں اور برکتی عطا فرمائے گا۔ لیکن شرط یہ کہ ہمارے اس دل کے اندر، ہمارے اس قلب کے اندر وہ تمام تر باتیں ہونی چاہیے جو ہم کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے عنایت فرمایا، جو رب تبارک و تعالی نے ہم اور آپ کو عطا فرمایا۔ اللہ کی ذات کے اوپر بھروسہ انسان چھوڑ دیتا اللہ کے حوالے، رب تبارک و تعالی چھوڑ دیتا اللہ تبارک و تعالی کے حوالے۔ تو جانتے ہو آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ کسی کام کو رب تبارک و تعالیٰ کی ذات کے سپرد کرو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک فرشتے تمہارے اس عمل کی حفاظت فرمائیں گے، تمہاری ذات کی حفاظت، تمہارے اعمال کی حفاظت فرمائیں گے۔ لیکن ہم اور آپ ہر معاملات کو، ہر چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے حوالے کریں۔ رب تبارک و تعالیٰ کی ذات کے حوالے اگر ہم اور آپ نے کسی چیز کو کر دیا تو آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دیوانوں قربان جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم اور آپ کو اس طریقے سے دنیا کے اندر محفوظ و مامون فرمائے گا کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے یہ اتنی بڑی مصیبتیں آئی کیسے ٹل گئی۔ اے پیارے، تو چلا تھا تو اللہ کا نام لے کر کے چلا تھا، اور جا رہا تو رب تبارک و تعالیٰ کی ذات کے حوالے اپنے گھر کے چھوڑ کے جا رہا تھا، اور تو جا رہا تھا اور تیرے اوپر بڑا حادثہ آیا تھا، رب تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے تیری امداد فرمائی، اللہ نے تجھ کو بڑا حادثہ سے بچا کر کے تم کو صحت و سلامتی عطا فرما دی، تم کو صحت و سلامتی عطا فرما دی ہے۔ تو رب کی ذات کے اوپر بھروسہ بہت بڑی چیز ہوتی ہے۔ بنی اسرائیل کے اندر ایک بزرگ رہا کرتے تھے، اور جب ان کا آخری وقت آیا، دیکھیں اللہ کی ذات کے اوپر بھروسہ کتنی بڑی چیز ہوتی ہے۔ رب کی ذات پہ ہم اور آپ نے کسی چیز کو چھوڑ دیا، توکل علی اللہ کہہ دیا، سپرد کر دیا، تو ہماری اور آپ کے اوقات نہیں حفاظت کرنے کی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس معاملے کی اور اس ذات کی حفاظت فرماتا ہے۔ تو بنی اسرائیل کے اندر ایک نیک ولی سیرت آدمی رہا کرتے تھے، بہت بڑے بزرگ تھے، ولی کامل تھے، اور ان کے ایک چھوٹا سا بچہ گھر کے اندر ہوا تھا، اور اس کے یہاں ایک گائے کا بچہ بھی تھا، بچڑا تھا۔ اب وہ بیچارے بزرگ حالت، ضعف حالت کے اندر، کمزوری حالت کے اندر، بڑھاپے میں پہنچ چکے تھے۔ گھر کے اندر ادھر بچہ پیدا ہوا، اور ادھر گھر کے اندر ان کی ایک اہلیہ تھی، اور یہ بزرگ خود تھے، اور گائے کا بچڑا پیدا ہوا۔ چنانچہ اس گائے کے بچڑے کو لے کر کے جنگل کی راہ اختیار کے جنگل کے اندر چلے، اور جنگل میں جانے کے بعد انہوں نے اس گائے کے بچڑے کو اللہ کے حوالے چھوڑ دیا، اور کہا مولا میرے ایک ہی لڑکا ہے، اس کا ذریعہ معاش اس بچڑے کے سوا کوئی نہیں ہے، میں تیری ذات کے اوپر بھروسہ اور اعتماد کر کے اس بچڑے کو اس جنگل کے اندر چھوڑ کر کے جا رہا ہوں۔ ادھر یہ بچڑا پلتا رہے گا، اور ادھر میرا جو چھوٹا بچہ ہے وہ بچہ بڑا ہوتا رہے گا، وہ بچہ بڑا ہوتا رہے گا۔ چنانچہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دیوانوں قربان جاؤ، انہوں نے اس گائے کے بچے کو یعنی بچڑے کو جنگل کے حوالے کیا۔ اب جنگل کے اندر تو بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں نا، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، جنگل میں شیر بھی آ جاتے ہیں، جنگل میں پھاڑنے والے بھیڑیے بھی رہتے ہیں، اور دیگر جانور بھی رہتے ہیں، کتے وغیرہ بھی رہتے، کوئی بھی اس کو پھاڑ سکتا ہے۔ اور یہ بھی نہیں کہ صرف صبح سے لے کر شام تک، بلکہ سالوں سال گزر گئے وہ جنگل کے اندر، بچڑا ہے، پل رہا ہے، بڑا ہو رہا ہے، نہ کوئی اس کو تکلیف پہنچا رہا، نہ کوئی گزن پہنچا رہا ہے، نہ کوئی اسے سانپ ڈس رہا ہے، نہ کوئی کتا پھاڑ رہا ہے، نہ کوئی اور دوسرا جانور آ کے اس کو اپنا لقمہ بنا رہا ہے۔ کیوں بنائے؟ اس لیے کہ وہاں پر ہم اور آپ لاٹھی لے کر کے حفاظت نہیں کر رہے، وہاں پر تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے نیک فرشتے اس بچڑے کی حفاظت فرما رہے تھے، اس بچڑے کی حفاظت فرمانے والے نیک فرشتے سے وہ حفاظت فرما رہے تھے۔ چنانچہ ادھر بچڑا جنگل کے اندر پلتا رہا، بڑا ہوتا رہا، بڑا ہوتا رہا۔ دیکھیں اللہ کی ذات کے اوپر بھروسہ کریں، اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر ہمیں یقین کامل ہونا چاہیے، ہمارا بھروسہ، ہمارا اعتماد، ہمارا عقیدہ ڈھلمل نہیں ہونا چاہیے، تذبذب نہیں ہونا چاہیے کہ مذبذبین بین ذالک لا الہ الا ولا الہ الا، کہ ہم تذبذب کے شکار ہو جائے، متذبذب کے شکار ہو جائے۔
ڈھلمل ہمارا اور آپ کا یقین اور ایمان ہونا چاہیے. نہیں، آج ہمارے ایمان کے اندر کمزوری پائی جاتی ہے، اس لیے ہم اور آپ ہر چیز سے ڈرتے ہیں، خوف کھاتے ہیں، یقین کامل ہم نہیں رکھتے. جس دن ہمارے دل کے اندر یقین کامل ہو جائے گا، رب تبارک و تعالیٰ کی ذات کے اوپر اعتماد و بھروسہ ہو جائے گا، اسی دن اللہ تبارک و تعالیٰ ہم اور آپ کو دونوں جہان کی کامیابیاں عطا فرمائے گا، اور ترقی اور کامیابی ہمارا اور آپ کا قدم چومتی رہے گی، ہمارا اور آپ کا قدم چومتی رہے گی. چنانچہ جنگل کے اندر وہ بچڑا پلتا رہا، اور ادھر اس کا بیٹا ہے گھر کے اندر بڑا ہوتا رہا. بڑے ہونے کے بعد میں جب یہ بچہ جوان ہوا تو ایک دن ماں نے کہا کہ بیٹا میں تم کو ایک بات بتاتی ہوں، بیٹا میں تم کو ایک بات بتاتی ہوں. تو بیٹے نے کہا کہ فرمائیے والدہ محترمہ، کیا کہنا چاہتی ہو، فرمائیے. بولے بیٹا، گھر کے اندر ایک بچڑا تھا، اور تمہارے والد نے اس کو اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر اعتماد اور بھروسہ کر کے اس کو جنگل کے اندر چھوڑا تھا، اور مجھے بتا کے گئے کہ وہ جب میرا بیٹا بڑا ہو جائے تو یہ جملے اس کو کہنا اور جنگل کے اندر بھیج دینا، اور وہ بچڑا ان کے پاس میں آ جائے گا. اب بھائی ایک دن کی بات ہو، 2 دن کی بات ہو، اور ہماری گائے اور کوئی جانور ادھر ادھر گم ہو جائے تو ہم اور آپ تلاش کرتے پھرتے ہیں. اب وہ زمانہ گزر گیا، جنگل کے اندر جائیں گے، اس کو پتہ نہیں کیسا وہ جانور ہے، کیسا وہ بچڑا ہے، بچے کو پتہ نہیں ہے. وہاں پر جا کے بولے گا، وہ کون آئے گا، کون ہو سکتا ہے کہ کوئی اس کو اٹھا کے لے گیا، چرا کر کے کوئی آدمی اس کو لے کر گیا. اور جنگل کے اندر تو لوگوں کی آمد و رفت رہتی ہے، 10 آتے ہیں 20 جاتے، اور وہاں تو کون کس کو چھوڑتا ہے، تو وہ زمانہ گزرنے کے بعد میں کہاں چھوڑے گا. لیکن دیکھیے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دیوانوں، ان اللہ یحب المتوکلین، بے شک اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر جو انسان بھروسہ رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسی بندوں کو اپنا دوست اور محبوب بنا لیتا ہے. اللہ تعالیٰ اسی کو اپنا محبوب اور دوست بنا لیتا ہے. آج ہمیں اللہ کی ذات کے اوپر اعتماد اور یقین نہیں ہے، اس لیے ہم اس سے ڈرے، اس سے ڈرے، اس کے اوپر بھروسہ ہے، اس کے اوپر بھروسہ، ہمارا کام بھی نہیں ہوتا، پریشانی کا باعث بھی بنا رہتا ہے، اور رب تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں سے وہ آپ دور بھی ہو جاتے ہیں. ایسا ہمارا اور آپ کا مسئلہ نہیں ہونا چاہیے. چنانچہ اب بچہ جوان ہوا، تو جوان ہونے کے بعد میں ماں نے کہا کہ بیٹا جاؤ جنگل کے اندر، تمہارے باپ نے کسی زمانے کے اندر بچڑا چھوڑا، اور جاؤ اور جانے کے بعد میں کہو کہ یا اللہ، میرے باپ نے جو بچڑا چھوڑا تھا زمانے پہلے، یا اللہ تو اس بچڑے کو میرے سے ملا دے، میرے کو عطا فرما دے. اور ماں نے نشانی فرما دی، بیٹا بہت شاندار وہ بچڑا ہوگا، بہت خوبصورت وہ بچڑا ہے، اس کا پیلا رنگ ہے، اس کا یہ رنگ ہے، اس کا وہ رنگ ہے. ماں نے پورا کا پورا واقعہ بتا دیا تھا. اب وہ بیٹا اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر اعتماد کامل رکھتے ہوئے، اور ماں کا مطیع اور فرما بردار تھا، ماں کی بات کو مانتے ہوئے بچہ جنگل کی طرف نکلا. جب جنگل کی طرف نکلا تو بیٹے نے کہا، یا اللہ، میرے باپ نے میرے لیے جو اس جنگل کے اندر بچڑا تیری ذات کے اوپر اعتماد اور بھروسہ کر کے تجھ کو ضامن بنایا تھا، تجھ کو کفیل بنایا تھا، تجھ کو گواہ بنایا تھا، اور تیری ذات کے اوپر مولا تبارک و تعالیٰ بھروسہ کر کے میرے والد محترم نے اس جنگل کے اندر بچڑا چھوڑا ہے، تو مولا تبارک و تعالیٰ تو وہ بچڑا مجھ کو عطا فرما دے، عنایت فرما دے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جب ہاتھ اٹھا کر کے اس بچے نے دعا کی، رب تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوا، وہ بچڑا جہاں کہیں پر بھی تھا، اللہ تعالیٰ کے فضل و کمال سے وہ بچڑا دوڑتا ہوا اس بچے کے پاس میں آ گیا تھا. بڑا خوبصورت، رنگ پیلا، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کہیں پر یہ محفوظ تھا اور اس کو باہر نکالا گیا. ورنہ جانور گھومتے ہیں جنگلوں کے اندر، بھروٹ لگ گئے، وہ بڑا چارہ لگ گئے تھے، وہ یہ لگ گئے تھے، وہ لگ گئے، وغیرہ وغیرہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، لیکن اس کے اوپر نہ کوئی گندگی، نہ کوئی غلیظ، نہ کوئی جانور کی لید و غوبہ ہے، کچھ بھی نہیں، بالکل صاف اور شفاف، پیلا، خوبصورت، حسن و جمال کا پیکر جسے کہا جاتا ہے. وہ بچڑا آیا، اور آنے کے بعد میں اس کے سامنے ایسے سر رکھ کر کے کھڑا ہو گیا. بچڑا کھڑا ہو گیا. جب اس کو دیکھا تو کہا یہی ہے. پکڑا بچڑے کو لے کے گیا ماں کی بارگاہ میں، کہا ماں، آپ نے حکم فرمایا کہ تیرے باپ نے جنگل کے اندر چھوڑا، یہی ہے کیا؟ ماں دیکھ کے سمجھ گئی کہ بولے ہاں بیٹا یہی ہے. یہ چھوٹا تھا اور دیکھو کتنا بڑا ہو گیا، بہت شاندار حسن و جمال کا پیکر لے کر کے آیا گھر کے اندر. اور چونکہ باپ نے کیا دعا کی تھی کہ مولا میرے بیٹے کے لیے اس بچڑے کے سوا کوئی دوسرا ذریعہ معاش نہیں ہے،
اور کوئی کفالت کا ذریعہ نہیں ہے، کمائی کا ذریعہ نہیں ہے۔ اگر کمائی کا ذریعہ، کفالت کا ذریعہ، معاش کا ذریعہ اور کمانے کا جو ذریعہ وہ یہی بچڑا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس بچڑے کے ذریعے اس کو کس طریقے سے مالداری اور غناداری عطا فرمائے گا، اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے صاحب دولت اور کیسے صاحب سرمایہ عطا بنائے گا اللہ تعالیٰ، سنیے قرآن مقدس کی زبانی۔ چنانچہ وہ بچڑا آ گیا، اب بچڑا ماں کے سامنے کھڑا کر دیا گیا۔ دوسرا دن ہوا، ماں نے کہا کہ بیٹا جاؤ اس بچڑے کو تم بازار کے اندر بیچ کر کے آؤ، جاؤ اس بچڑے کو بازار کے اندر بیچ کر کے آؤ، جو قیمت ہوگی اس کے ذریعے سے تمہاری کفالت اور پرورش کروں گی۔ کہا ماں ٹھیک ہے، آپ کا حکم بسر و چشم قبول کرتا ہوں میں۔ بیٹے نے وہ بچڑا لیا اپنے ساتھ، اور لینے کے بعد جب جانے لگا تو ماں نے کہا کہ بیٹا کتنے میں بیچو گے؟ تو بیٹے نے کہا کہ اماں آپ بتائیے۔ کہا اس کو 3 درہم کے اندر بیچنا ہے، 3 درہم کے اندر اس کو بیچنا ہے۔ اور جب تمہارے دین کے معاملات ہو جائے، معاملات کے دین ہو جائے، بیع اور شراء کے معاملات ہو جائے، خرید اور فروخت کے معاملات ہو جائے، تو آ کر کے مجھ سے پوچھ لینا 3 درہم کے اندر، اور یہ شرط لگا آ کے مجھ سے پوچھ لینا ماں کہ معاملہ طے ہو چکا، بیچ دوں کیا؟ بولے ٹھیک ہے۔ بچہ ہوتا ہے، دوسرا دن ہوتا ہے، بچڑے کو اپنے ہاتھ میں لیتا ہے، بازار کی طرف جانے والا ہوتا ہے۔ ابھی بازار کے چوراہے اور چوکڑی پر پہنچتا نہیں ہے بیچنے کے لیے، راستے کے اندر اسے کوئی آدمی مل جاتا ہے۔ ایک آدمی مل گیا، کہا بیٹے کہاں جا رہے ہو، کہاں جا رہے ہو؟ بولے اس بچڑے کو بیچنے کے لیے بازار میں جا رہا ہوں۔ تو وہ آدمی کہتا کتنے میں دیتے ہو؟ کہا 3 درہم میں، 3 درہم میں۔ تو وہ آدمی کیا کہتا کہ میں 6 درہم دوں گا، لیکن اپنی ماں سے مت پوچھنا، 6 درہم دوں گا لیکن اپنی ماں سے مت پوچھنا۔ اب وہ بیٹا کہتا کہ میری ماں نے مجھ سے کہا کہ مجھ سے پوچھ لینا، اور یہ آدمی کہہ رہا کہ میں 6 درہم دیتا ہوں، 3 کے بجائے 6 دے رہا ہے، 6 دے رہا ہے۔ لیکن بیٹا بھی تھا تو ولی کا بیٹا تھا، اور ماں بھی ولیہ تھی، ہمارے اور آپ کی طرح نہیں۔ ہم اور آپ اچھا ہماری ماں نے تو 3 روپے بتایا تو ہم کو 6 دے رہا، 3 ہم اور آپ جیب کے اندر ڈال لیں گے، اور 3 جا کر کے ماں کو دے دیں گے، واپس 1.5 روپے اور لے لیں گے ہم تو۔ ہمارا اور آپ کا معاملہ ہی۔ بیٹا موتی تھا، فرما بردار تھا، ماں کے حکم کے اوپر چلنے والا تھا، اور وہی بیٹا اللہ تبارک و تعالیٰ اسی بیٹے کو قابل بناتا ہے کہ جو بیٹا ماں کا اور باپ کا مطیع اور فرما بردار ہوتا ہے، عاصی نہیں بلکہ موافق ہوتا ہے، مطیع ہوتا ہے، فرما بردار ہوتا ہے، اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ عزت و شرافت سے نوازتا ہے۔ کہا 6 درہم دوں گا۔ وہ آنے والا آدمی کہتا ہے لیکن اپنی ماں سے مت پوچھنا۔ لیکن بیٹے نے بھی کہہ دیا کہ نہ، بغیر ماں کی اجازت کے تمہیں نہیں بیچوں گا۔ نہیں، کہا ٹھیک ہے جاؤ۔ اب وہ آ جاتا ہے، ماں دیکھتی ہیں، بولے بیٹا نہیں بیچ کر کے آیا آج اس بچڑے کو؟ کہا ماں بیچنے تو گیا تھا، لیکن راستے کے اندر ایک آدمی مل گیا تھا، اور وہ کہتا ہے کہ 3 درہم کے بجائے وہ 6 درہم بھی دے رہا تھا، لیکن اس نے قید لگا دی، شرط لگا دی۔ بولے کیا؟ بولے جا کر کے ماں سے مت پوچھنا، ماں سے مت پوچھنا۔ بولے اچھا ایسی بات۔ دوسرا دن ہوا تو ماں نے کہا کہ جاؤ بیٹا یہ بچڑا لے کر کے جاؤ، اچھا 6 درہم میں بیچ دینا، جاؤ آج 6 درہم کے اندر بیچ دینا۔ چنانچہ دوسرا دن ہوا، وہ بچہ وہاں پر بازار کے اندر جا رہا تھا تو راستے کے اندر مل گیا۔ کہا بیٹا کہاں جا رہے ہو، کہاں جا رہے ہو؟ بولے بچڑا بیچنے کے لیے۔ بولے کتنے میں؟ بولے 6 درہم کے اندر۔ تو آج وہ کہہ رہا ہے کہ 9 درہم دوں گا لیکن ماں سے مت پوچھنا، 9 درہم دوں گا لیکن ماں سے مت پوچھنا۔ اب یہ بیچارہ بچہ تھا، رفو چکر ہو گیا، کنفیوز ہو گیا۔ بولی یہ معاملہ کیا؟ کل 3 تھا تو 6 بول رہے تھے، آج 6 بتاؤ تو آج 9 بول رہے ہیں، یہ معاملہ کیا ہے؟ 9 درہم دوں گا لیکن کہا ماں سے مت پوچھنا۔ اور بچے نے بھی کہا کہ جب تک میں اپنی ماں سے جا کر کے اجازت طلب نہیں کر لوں گا تب تک کہ میں بچڑا کو بھی نہیں پوچھوں گا۔ اب دوسرا دن ہوا، واپس بچڑا کو لے کر کے آ گیا تو ماں نے کہا کہ بیٹا کیا ہوا، نہیں بیچ کر کے واپس آج لے کر کے؟ بولے ماں آج تو اس نے 9 درہم لگا دیا تھا، لیکن وہ شرط یہ لگا تھا ماں سے مت پوچھنا، ماں سے مت پوچھنا، وہ شرط یہ لگا دیا تھا۔ چنانچہ اب ماں ولیتی سمجھ گئی تھی، اور سمجھنے کے بعد میں کہہ دی تھی کہ یہ آنے والا کوئی آدمی نہیں آ رہا، بلکہ آدمی کے شکل کے اندر اللہ کی طرف سے کوئی فرشتہ آ رہا ہے، آدمی کی شکل کے اندر متشکل ہو کر کے کوئی یہ فرشتہ آ رہا من جانب اللہ، جو میرا امتحان لے رہا، میرے آزمائش لے رہا ہے۔
آج ماں سمجھ گئے تو ماں نے کہا بیٹا جاؤ اور کہہ دینا کہ ٹھیک ہے آپ جتنا مجھ کو کہو گے اتنے کے اندر بیچوں گا میں، اور ماں سے اجازت کی طلب نہیں کرو، آپ کون ہو میں پہچان نہیں پا رہا، آپ کون ہو کم۔ جب تیسرا دن ہوا اور بیٹا جب واپس بچڑا لے کر کے بازار کے اندر بیچنے گیا تو وہی مل گئے، بولے بیٹا بیچو گے؟ بولے حضور والا بیچوں گا تو صحیح، لیکن آپ یہ شرط لگا دیتے میری والدہ محترمہ ارشاد میں آپ کون ہے ذرا بتا دو۔ تو اب جانتے ہو آنے والا جو آدمی آتا تھا روز تھا، اس نے کیا کہا، میں کوئی عام آدمی نہیں، میں تمام فرشتوں کا سردار جبرائیل امین ہوں، میں تمام فرشتوں کا سردار جبرائیل امین ہوں، میں تمہاری خرید و فروخت کرنے کے لیے نہیں آیا ہوں، بلکہ یہ تمہارا بچڑا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے اوپر بھروسہ کر کے تمہارے والد محترم نے آج کے بہت پہلے سال پہلے جنگل کے اندر چھوڑا تھا، اور رب تبارک و تعالیٰ کے ذات کے اوپر اعتماد کیا تھا اور کہا تھا کہ مولا تبارک و تعالیٰ میرے اس بچے کے ذریعے معاش کا اس بچڑے کے سوا کوئی نہیں ہے، اور یہی بچے کا کفالت بنے گا بچڑا، اور یہی ذریعہ معاش اور کمائی کا ذریعہ بنے گا۔ میں تم کو کمائی کا ایک ذریعہ بتاتا ہوں، میں اپنے سے نہیں آیا ہوں، میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آیا ہوں، اس لیے کہ تمہارے باپ نے رب کی ذات کے اوپر بھروسہ کیا تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنگل میں اس بھیڑیے کی حفاظت فرمائی تھی، بھیڑیے کی حفاظت و سیاحت فرمائی۔ اب دیکھو میں تم کو بتاتا ہوں، بولے کیا ہوا آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دیوانوں، میں تم کو بتاتا ہوں۔ اب جب تیسری مرتبہ کہا دیکھو بنی اسرائیل کے اندر ایک آدمی کو قتل کر دیا گیا، بنی اسرائیل کے اندر ایک آدمی کو قتل کر دیا گیا، اور قتل کرنے کے بعد میں قاتل ہی لوگ مقتول کے قتل کے داعی بن گئے، قاتل ہی لوگ مقتول کے کیا بن گئے، مدعی بن گئے کہ بولے کون قتل کر دیا۔ تو بنی اسرائیل کے اندر ایک آدمی قتل کر دیا گیا ہے، اور ان کو گائے کی ضرورت ہے، وہ تمہارے پاس میں آئیں گے لینے کے لیے، اور اس کی قیمت جو مانگو کہ تم وہ دو گے، اس لیے کہ ان کو ضرورت ہے، جو تم مانگو گے وہ دو گے، ان کو ضرورت ہے، اور جب وہ لینے کے لیے آئے نا تم سے وہ ضرور آئیں گے، اس لیے کہ اس زمین کے اوپر اس بھیڑیے کے سوا کوئی دوسرا ہوگا نہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات قدرت سے کس کی بھی پرورش کر سکتا ہے، وہ اللہ قادر مطلق ہے، وہ یہاں پر آئیں گے، اور آنے کے بعد میں جب وہ آئے اور جب اس کی قیمت پوچھے تو کہہ دینا کہ اس کو ذبح کر دیا جائے، اور ذبح کرنے کے بعد میں جتنا اس کے اندر سونا بھر دیا جائے وہ اس کی قیمت ہے، وہی اس کی قیمت۔ چنانچہ بڑا اچھا اسی بات کہا جاؤ بیٹے تم کو بازار میں آنے کی ضرورت نہیں، فرشتہ جبرائیل امین نے کیا کہا، جاؤ تم کو بازار میں آنے کی ضرورت نہیں، تم کو چوراہے اور چوکڑی اور منڈی پہ بیچنے کی ضرورت نہیں، جاؤ گھر کے اندر لینے کے لیے آئیں گے۔ اب وہ چلا گیا، ماں نے پوچھا بولے کیا، بولے ایسی سے، بولے ٹھیک ہے باندھ دو گھر کے اندر رکھ لیا گیا۔ ادھر ایک عامر نامی شخص تھا، اب تھوڑا سا الگ ہٹ کے بات کر رہا ہوں پھر واپس آؤں گا۔ ادھر ایک عامر نامی شخص تھا، بہت مالدار تھا، اور اس کے کوئی اولاد نہیں تھی، اور بہت بڑی جائیداد اور پراپرٹی کا وہ مالک تھا، بڑی دولت تھی اس عامر نامی شخص کے پاس، بڑی دولت تھی، بڑی جائیداد، بڑی پراپرٹی تھی اس کے پاس میں، بڑی پراپرٹی۔ اور ہم اور آپ جانتے ہیں جائیداد اور زمین جو ہوتی ہے جھگڑے کی جگہ ہوتی ہے، جہاں جھگڑا نہ ہو ہمارا گھر جھگڑا کرا دے گا ہمارے بھائیوں سے، ہمارا کھیت جھگڑا کرا دے گا ہمارے بھائیوں سے، ہماری زمین جھگڑا کرا دے گی بھائیوں سے آپس میں۔ منافرت کی جو جڑ ہوتی ہے، نفرت کی جو دیوار ہوتی ہے، وہ اصل میں جائیداد اور زمین ہوتی ہے۔ زر زن زمین، ہمارے بزرگوں نے کہا تینوں زے سے ہیں، زر زن زمین، زر مانی دولت، زن مانی عورت، اور زمین مانی زمین، یہ تینوں جھگڑے کی جڑ ہے، تینوں جہاں جھگڑا نہ ہو یہ تینوں آ کر کے جھگڑا کرا دے گی آپ کا، آپ کتنے ہی ماں کے فرما بردار ہو، آپ کتنے ہی بھائیوں کے درمیان محب اور محبوب کیوں نہ ہو، لیکن جہاں یہ مسئلہ آتا ہے وہاں پر اچھی محبتیں ختم ہو کر کے دشمنی میں تبدیل ہو جاتے ہیں، عداوتوں کے اندر تبدیل ہو جاتے ہیں، وہی پر زمین کا مسئلہ، وہی پر مالداری کا مسئلہ۔ تو یہ بنی اسرائیل کے اندر آدمی تھا، اس کے پاس بہت جائیداد اور پراپرٹی تھی، اور اس کے کوئی اولاد نہیں تھے، تو اس کے چچیرے بھائی، چچا کی اولاد، تو انہوں نے کیا کیا، بولے یار یہ زمین جائیداد کسی تیسرے کے پاس چلی جائے گی، تو ایسا کر دیتے کہ اس کو قتل کر دے
اور قتل کرنے کے بعد ہم بھی کل قاضی کے پاس میں جائیں گے فیصلہ کرانے کے بعد جج کے پاس میں, اور ہم بھی مدعی بن جائیں گے ہمارے بھائی کو کون قتل کر دیا, ہمارے بھائی کا یہ ہمارا بھائی تھا اس کو کون قتل کر, ہم مدعی بن جائیں گے, دعویٰ کرنے والے بن جائیں, کون قتل کر دیا. قاتل بھی ہم ہیں اور مدعی بھی ہمیں بن رہے, الٹا مسئلہ, قاتل بھی ہم ہیں اور مدعی بھی ہم بن رہے. اور ان کی سوچ بڑی نرالی تھی, فکر ان کی بڑی نرالی تھی. اور کیسے بڑی نرالی تھی دیکھیے, قتل کر کے انہوں نے دوسرے محلے کے اندر یا دوسرے گاؤں کے اندر ڈال دیا. اب ظاہر سی بات ہے, میں اپنے محلہ دیر مدینہ کے اندر کا آدمی کا قتل کر کے کسی تیسرے محلے کے اندر ڈال دوں تو ہمارا شک تو ہمارا تو یہی جائے کہ بھائی وہ تیلیوں کے محلے میں تھا, وہ فلاں محلے میں تھا, یا فلاں دوسرے گاؤں کے اندر تھا, ایسے وہی لوگ قتل کیے. میں یہاں کا آدمی, میرے محلے میں کچھ ایسا مسئلہ دکھ ہی نہیں رہا تو ایسا ہوگا. چنانچہ اب اس کو قتل کر دیا, اپنے چچیرے بھائی کو انہوں نے خود ہی قتل کر دیا, اور قتل کرنے کے بعد اس کو دوسری جگہ پر ڈال کر کے آگے, اور ڈالنے کے بعد صبح قاضی کے پاس میں فیصلہ لے کر کے پہنچ گئے. کہا ہمارا چچا کا بھائی تھا, پتہ نہیں اس کو کس نے قتل کر دیا, کس نے قتل کر دیا, کس نے قتل کر دیا. اب یہ معاملہ سمجھ میں نہیں, بڑی تفتیش کی جا رہی ہے, بڑی تحقیق کی جا رہی ہے, لیکن معاملہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے, معاملہ بالکل سمجھ میں نہیں آ رہا. چنانچہ بنی اسرائیل, موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو وہ زمانہ تھا, بنی اسرائیل موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں بھاگ کر کے بولے وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً. موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں بھاگ کر کے اور کہنے لگے کہ یا نبی اللہ, یا موسیٰ کلیم اللہ, ہمارے چچے بھائی کو قتل کر دیا, آپ اللہ سے دعا کیجئے نا تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس مقتول کے قاتل کا ہمیں پتہ بتا دے. اللہ تعالی تو جب موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے دعا کی رب تبارک و تعالی کی بارگاہ میں, تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام آیا کہ ان تذبحوا بقرہ, کہہ دو ان کو کہ ایک گائے کو ذبح کرے, ایک گائے کو ذبح کرے. ان تذبحوا بقرہ, ایک گائے کو ذبح کرے. تو وہ قوم کہنے لگے قالوا اتتخذنا ہزوا قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین. کہا اے موسیٰ آپ تو ہم سے مذاق کر رہے, ہم تو اپنے قاتل کا پتہ پوچھ رہے, ہمارے مقتول کا قاتل کون ہے, اور آپ کہہ رہے گائے ذبح کرو. تو اس گائے کی ذبح کرنے میں اس میں کیا مناسبت ہے, وہ کون سا مسئلہ ہے, تیسرا مسئلہ, اور آپ گائے کے ذبح کرنے کی بات کر رہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد قال اعوذ باللہ, اللہ کی پناہ میں ایسا نہیں کر رہا ہوں, مذاق نہیں کر رہا, ان اکون من الجاہلین. کہا قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی. اب جب ان کو یقین ہوگا کہ صحیح میں اللہ تبارک و تعالی نے گائے کا حکم دیا ہے, تو اب وہ اور پوچھ رہے کہ وہ گائے کیسی ہونی چاہیے, ماہی کیسی ہونی چاہیے. قالوا ادع لنا ربک یبین ما ہی قال انه یقول انها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرین. اللہ تبارک و تعالی کلام پاک میں ارشاد فرمایا کہ وہ گائے ہونی چاہیے, پیلی ہونا چاہیے, جو ہی کوئی آدمی اس کو دیکھے تو دیکھ کر کے وہ آدمی خوش ہو جانا چاہیے. اور پھر نیچے پوری ہے بقرۃ لا ذلول تثیر الارض ولا تسقی الحرث مسلمۃ لا شیۃ فیہا قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون. یعنی بہت ساری اس کی گائے کی خاصیت اور خوبصورتیاں اور اس کی صفتیں بیان گئی. وہ بالکل نہ بڈھی ہو اور نہ جوان ہو, بالکل بیچ والی وہ گائے ہو, نہ اس سے کوئی کام لیا گیا یعنی کھیتی باڑی کا کام لیا, یا ہم کوئی ہل جوتے ہو یا دنیا کے اندر ہم اس کے اوپر بوجھا ڈھو کر کے جاتے, وہ بھی نہیں ہونا چاہیے. اس کے اوپر کوئی داغ نہیں ہونا چاہیے, باقاعدہ صفرا پیلی ہونا چاہیے, دیکھنے والے کو خوشی معلوم ہونا چاہیے. اس طریقے کی گائے ہونا چاہیے, اس طریقے کی گائے ہونا چاہیے. اب چونکہ اس طریقے کی گائے ملنا گاؤں کے اندر مشکل ہو گیا, کہاں ملے کہاں نہ ملے, اور اللہ نے اس گائے کی شرط لگا دی کہ اگر تم کو قاتل کا پتہ لگانا ہے تو تم کو ایسی گائے لے کر کے آنا ہے. اب چنانچہ وہ بنی اسرائیل کی پوری ٹیم اور پوری جماعت جو تھی نا, وہ ساری کی ساری تلاش کرنے لگ گئی تھی, گائے کو تلاش کر رہی تھی کہ ایسی گائے ہمیں کہاں ملے گی, ایسی گائے ہمیں کہاں ملے گی. وہ تلاش کرنے لگ گئی سب کے سب. اب جب یہ سب کے سب تلاش کرنے کے اندر لگ گئے, اب ان کو ایسی گائے ملتی نہیں, کہیں پہ وہ سفید مل جاتی ہے, تو کہیں تو اس سے کھیت جوتنے کا کام لیا گیا, تو کہیں پر اسے بوجھ ڈھویا گیا ہے, کہیں پر اس کے نشان بنے ہوئے, کہیں پر رسی کے نشان بنے ہوئے. انہیں ایسی گائے مل رہی تھی, کہیں مل رہی تھی. اب ڈھونڈتے 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 وہیں پر آ گئے جہاں پر وہ بچے کا بچڑا تھا, اور وہ بازار میں بیچنے کے لیے بار بار جاتے, اسی گھر کے اندر آ گئے. اور جب اس گھر کے اندر آئے تو آنے کے بعد میں جو ہی اس گائے کو دیکھتے سب کے سب مچل گئے, بولے ہاں موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم جس گائے کے تعلق سے فرما رہے تھے اور اللہ تعالیٰ کو حکم دی, وہی گائے, یہی گائے ہے.
کہا پیلی ہونا چاہیے، پیلی بھی ہے، کہا اس سے کوئی کھیتی کا کام نہ لیا گیا، بالکل صاف ستھری بھی ہے، وہ بے داغ بھی ہے، اس کے اوپر کوئی نشان بھی نہیں ہے، کہا نہ جوان ہو نہ بچے ہو، یہ بالکل نہ بڈھی ہو نہ بالکل جوان بچہ ہو، بالکل یہ جوان بھی ہے، یہ بیچ والی ہے، ساری صفتیں اس گائے کے اندر موجود ہیں۔ بولے یہی ہے، یہی ہے، یہی۔ اور اب چونکہ اس کو لینا بھی ہے، ان تمام کو لینا بھی ہے، لینا بھی۔ اب جب ان تمام کو لینا ہے تو گائے کو خریدنے کے لیے باتیں کر رہے ہیں، تو بس سے پوچھو بیچو گے اس کو؟ بولے ہاں بیچیں گے۔ بولے اس کی قیمت کیا ہے؟ بولے اس گائے کو کاٹو اور کاٹنے کے بعد میں اس کے کھال کو الگ کرو اور اس کھال کے اندر جتنا سونا بھر دیا جائے اتنی اس گائے کی قیمت ہے، اتنی اس کی قیمت ہے۔ بولے اچھا۔ اب چنانچہ ان بنی اسرائیل کی جماعت نے پورا کا پورا اتنا مال دیا اور گائے لے کر کے گئے تھے۔ تو کیا پتا چلا کہ اس بچے کے باپ نے اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر بھروسہ کرتے ہوئے اس بچڑے کو جنگل کے اندر چھوڑا تھا، اور اس باپ نے یہ نیت کی تھی مولا تبارک و تعالیٰ میرے بچے کی کفالت کا ذریعہ اس کے سوا کچھ نہیں ہے، تو اللہ نے اس گائے کی ذات کی حفاظت بھی فرمائی تھی، اور رب تبارک و تعالیٰ اس گائے کو اس کے لیے ذریعہ معاش بھی بنا دیا تھا، کفالت کا ذریعہ بھی بنا دیا تھا۔ یہ پھر اب جو ان کو گائے مل گئی، لے کر کے آئے موسیٰ علیہ السلام کو، بولے یہ ہے، بولے ہاں۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ اب اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اب تم گائے لے کر کے آئے ہو تو ایک حصہ گائے کا کاٹو، ایک روایت کے اندر آتا کہ آپ گائے کی پونچھ کاٹی گئی یا کوئی حصہ یا کوئی زبان دم کاٹی گئی تھی وغیرہ وغیرہ، کہا اس جو قاتل جو مرا پڑا اس کو مارو مارو۔ اب جب گائے کا ایک حصہ کاٹ کر اس قاتل جو مرا پڑا تھا جس کو قتل کر دیا گیا تو اس کے تھوڑا سا مارا، وہ زندہ ہو گئے اور اس سے خون کے فوارے نکلنے شروع ہو گئے۔ کہا کون تم کو قتل کیا؟ تمہارا قاتل کون ہے؟ قاتل کون ہے؟ تو جانتے اس قاتل نے کہا کہ میرے قاتل کوئی دوسرے محلے کے دوسرے گاؤں کے نہیں ہے، دوسری جگہ کے نہیں ہے، میرے قاتل میرے ہی چچا کے بیٹے ہیں، میرے قاتل میرے چچا کے بیٹے ہیں، انہوں نے مال کے حرص اور لالچ میں آ کر کے مجھے قتل کیا تھا، بولے اس کو قتل کر دے اور اس کے ہم دعوے دار بن جائے کہ یہ ہمارا ہے، ہمارے سوا کوئی ان کا ہو نہیں سکتا۔ اس لالچ میں انہوں نے قتل کیا اور قتل کرنے کے بعد مجھ کو دوسرے گاؤں اور دوسرے محلے کے اندر ڈال دیا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ انہوں نے چھپایا تھا اور دوسرے کے اندر دوسرے محلے کے اندر ڈال دیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا راز فاش کر کے ان کو قاتل جو تھے قاتل انہیں کو ٹھہرا دیا، اور رب تبارک و تعالیٰ کے فضل و کمال سے پتہ بھی چل گیا کہ کون قتل کرنے والا اور کون برائی کرنے والا، کون قتل کرنے والا کون برائی کرنے والا۔ تو اب اس واقعے سے آپ کو کیا پتا چلا؟ ایک تو یہ کہ جو انسان اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر اعتماد کامل اور بھروسہ مکمل طریقے سے رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مکمل طریقے سے حفاظت فرماتا ہے، حفاظت فرماتا ہے۔ دوسری بات ہم اور آپ کو پتا چلا کہ رب تبارک و تعالیٰ کے فضل و کمال سے گائے، دیکھو گائے کے اندر اللہ نے اتنی طاقت رکھی کہ مردہ کو زندہ کر سکتی ہے۔ گائے کا تو ٹکڑا مارا گیا تھا، اس کے گائے کے مارنے سے وہ مردہ زندہ ہو گیا، تو اللہ والے جو ہوتے اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ بھی مردہ کو زندہ کر سکتے ہیں۔ جیسے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے تعلق سے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأُحْيِي الْمَوْتَ بِإِذْنِ اللَّهِ، میں مردہ کو زندہ کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے حکم سے، میں مردہ کو زندہ کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی معاملات آ جاتا، ولی کی کرامت کا معاملہ آ جاتا، تو ہم اور آپ کہتے ہیں حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی مردہ کو زندہ کر کے دکھایا تھا، مردہ کو زندہ کر کے دکھایا تھا۔ تو گائے کے ٹکڑے سے مردہ زندہ ہو سکتا ہے، تو ایک ولی کی زبان سے مردہ زندہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ کیا مطلب؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اتنی طاقت عطا فرماتا، وسعت عطا فرماتا، اس وسعت کے مطابق وہ رب تبارک و تعالیٰ کی ذات کے اوپر اعتماد اور کامل کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی عزت چاہتے ہوئے جملہ بولتے ہیں، اور رب تبارک و تعالیٰ ان کی دعا کو پورا فرما دیا کرتا ہے۔ حقیقت میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کرنے والا، لیکن ایک ولی کی زبان سے جملہ نکلنے والا ہوتا اور رب تبارک و تعالیٰ اس دعا کے اندر کامیابی اور ترقی عطا فرما دیتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جو انسان اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر بھروسہ کرتا ہے۔ اور دوسری آیت میں اللہ ارشاد فرماتا ہے اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ، اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر جو بھروسہ کرنے والے ہوتے وہی اللہ تعالیٰ کے دوست ہوا کرتے، وہی اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے ہوا کرتے، وہی اللہ کے دوست اور اللہ کے محبوب بندے ہوا کرتے۔ ہم چھوڑ کر کے دیکھیں اللہ کی ذات اور اللہ کی ذات کے اوپر بھروسہ کرتے ہوئے، ہم چھوڑ کر کے دیکھیں رب تبارک و تعالیٰ کی ذات کے اوپر بھروسہ کرتے ہوئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کس طریقے سے فضل و کمال کی ہمارے اور آپ کے اوپر بارش برساتا